بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اور سروائیول ہمارا پاکستان کی سروائیول ہمارا موضوع ہے. صبح صاحب پاکستان کی سروائیول کے ساتھ ایک چیز یہاں اٹیچ ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک مایوسی ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلا رہے ہیں نظر آتی ہے. اور مجھے یاد ہے 2002 میں ہم یہ سنتے تھے اور 2025 بھی آ گیا الحمدللہ سے کچھ. لیکن یہ جو لوگ یہاں پہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غریب پاکستان غریب ہیں، کام چور ہیں، محنتی نہیں ہیں، جاہل ہیں، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ جو ہے وہ یہاں لوٹ مار ہی رہے گی، کبھی سسٹم نہیں آئے گا، انصاف نہیں آئے گا. یعنی ہزاروں باتیں ہیں جن میں سے کوئی 10 یا 20 میں نے کی. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم اس مایوسی کو کیسے ختم؟ دیکھیں، ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ شاہ جی پولیٹیکل میری فیلڈ نہیں ہے. میں روحانی میدان جو ہے اسی کا کھلاڑی ہوں اور میں اسے گہرا سمجھتا ہوں. لیکن انٹرنیشنل پولیٹکس اور نیشنل پولیٹکس کو میں نے گہرا سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ کچھ سوال کنفیوز کرتے تھے. اس کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا. دیکھیں، فوج نے بڑے عرصے پہلے ایک پلان بنا لیا. انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو پولیٹکس ہے، ہمارا پولیٹیشین ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے ویسٹ پہ، کیونکہ ہم IMF کے چنگل سے نہیں نکل پائے، ہم مالی طور پہ بھی اتنے اسٹیبلش نہ ہو سکے. پھر اس کے بعد جمہوریت جہاں بھی ہے امریکہ کی آشیرواد سے چل رہی ہے، جس ملک میں بھی ہے. اسلامی ملک کو وہ چلنے ہی نہیں دیتے. کہیں بھی اسلامی ملک اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جڑیں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور 2 ملک جو اوپر گئے ہیں اسلامی دنیا میں، جن میں ایک ملائیشیا ہے اور ایک ترکی ہے، جنہوں نے اپنی اکانومی کو سنبھالا. ترکی کو پھر نیچے گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، ملائیشیا بچ کے کھڑا ہے. اس کو مہاتیر محمد اوپر لے گئے جو کہ اصل میں ڈکٹیٹر کی ایک شکل تھی. ترکی میں بھی انہوں نے وہی طریقہ جو بھی طریقہ استعمال کیا. حالانکہ طیب اردگان صاحب جو جماعت اسلامی کی بی ٹیم ہے اس کے بندے ہیں، جو جسٹس پارٹی ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے لمبا عرصہ سروائیو کر گئے. لیکن کتنی بار 2016 میں ان کے خلاف بغاوت کرائی گئی کیونکہ ترکی کا سینگ نکلتے انہیں نظر آ رہے تھے. تو کسی بھی اسلامی دنیا، ایجپٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی اسلامی دنیا کی کو پاؤں پہ کھڑا ہوتے اور طاقتور ہوتے وہ نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، سعودیہ کے اوپر گن پوائنٹ سے وہ آ کے بیٹھ گئے، جس کے پاس پیسے تھے. سعودیہ اس کے باوجود ہماری مدد کرتا رہا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور مایوسی جو ہمیں پھیلائی گئی وہ فوج کی کوشش تھی. یہ دراصل میں جنرل حمید گل صاحب کے پلان میں تھا اور دوسرے جو تھے کہ عمران خان کو لایا جائے گا، یہ فیل ہوگا. لیکن یہ پلان اصل میں مرزائیوں کے قابو میں آ گیا، جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. مرزائیوں نے اس پلان کو الٹا چلا کے، تو عمران خان بظاہر بڑا ذہین نظر آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ نسل کا گدھا ہے. اس کو کوئی اپنی کھیلوں کے علاوہ، اسے اپنے آپ راجہ اندر بننے یا دیوتا یا مسٹر پرفیکٹ بننے کے علاوہ اس کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن پچھلا جو میڈیا تھا وہ پورا کا پورا ویسٹ میڈیا بھی اس چکر میں لگا ہوا تھا اور پاکستان کو توڑنے کے. اور اس کے ساتھ جنرل فیض نے ہر جگہ پر DGISI اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اس نے CNC کو بھی فیل کر دیا تھا. ہر جگہ پہ اس کے بندے تھے. تو انہوں نے اپنا پلان آگے چلایا جو مرزائی ٹیم تھی. اس ٹیم کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ IMF کو 20% شیئر پہ $80 بلین لینے تھے. میں اپنی اس ویڈیو میں بات کر چکا ہوں امتحان نیازی کے کارنامے اور کرتوت میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر، اور اس کے پروف بھی موجود ہیں. میں بندوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، اس پہ بتانا دوبارہ لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو ہم جب عمران خان فیل ہوا، اگر وہ فیل نہ ہوتا، اس کی حکومت صرف 3 مہینے چل جاتی، تو فیض امین نے DGISI کے آرمی چیف بن جانا تھا، جو ریٹائر کر دیا گیا تھا.
اس کے بعد بائے بائے ایٹم بم، بائے بائے پاکستان، سیریا، عراق بن جاتا. لیکن جو اس دور میں جو پراپوگنڈا کیا گیا، باہر جو لوگ تھے، تقریباً 2 کروڑ بندہ باہر بیٹھا ہے. وہ تمام کے تمام میڈیا سے سن کے، جو ویسٹرن میڈیا کرتا رہا شو، اور جو یہاں پراپوگنڈا کرتے رہے یہاں کے لوگ کہ جناب ہم چین کو نہیں روک رہے ہیں، حالانکہ 2 سال اسے روکا گیا، ہمارا گلا دبایا گیا. اب ہر کوئی جانتا ہے. باہر والے اس کے ساتھ ہو گئے. پٹھان غریب ہمارے جو بڑے اچھے اور بڑے غیرت مند اور مضبوط قوم ہیں، ان کو نیازی کے نام کے ساتھ یا خان لگا ہوا ملا یا ان کو دکھائی گئی، وہ استعمال ہو گئے. وہ اس کے 3.5 لاکھ میں باہر اگر نکالیں تو آپ زیادہ بنتے ہیں، لیکن تقریباً 3 کروڑ تو اس کے ساتھی بن گئے وہاں سے. پھر اس کے بعد آپ جتنا بھی نکالیں یہاں پہ، اہل تشیع کو ایران نے اس طرف لگا دیا، ٹھیک ہے. ان کی تعداد بھی تقریباً پاکستان 10% ہے، وہ بھی 2 کروڑ کے قریب بنتے ہیں، وہ اس طرف لگ گئے. پھر آپ دیکھیں تو جو مرزائی تھے، جو اصل پلان اور وہ جو اس پلان کو ہیڈ کر رہے تھے، اور ان کا وہ تھا، ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، چھپے ہوئے میڈیا ان سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ آئیں تو اس کے بعد جو بندے فوج کے تھے، ان کو بھی بتایا گیا کہ جناب یہ بہت اچھا پلان ہے اور یہ حکومت بڑی اچھی ہے. اور آپ جانتے ہیں جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، پوری طرح ہر بندہ واقف ہے. تو فوج کے اگر 40 لاکھ کے قریب ریٹائرڈ ملازمین اور حاضر سرورنٹ نکالیں تو ان کی فیملی کا 2 کروڑ یہ بندے بنتے ہیں. تو آپ اگر یہ ٹوٹل کاؤنٹ کرنا شروع کریں، پھر سیکولر بھی یہاں پہ کوئی 20% کے قریب ہیں، جن کی تعداد کم از کم آپ لگائیں تو 2-4 کروڑ کے قریب بنتی ہے. وہ سارے ادھر چلے گئے. تو یہ تعداد اگر آپ نکالیں تو پاکستان کی یہ ٹوٹل آبادی ہے، اس کا 60 سے 70% بنتی ہے. پھر جو افغانی آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے کہ ہمیں نیشنلٹی ملے گی، ہماری حکومت بھی ہوگی. وہ حکومت بنانے کے چکر میں تھے جن کو اب نکالا جا رہا ہے. انہوں نے بنا بھی لینی تھی کیونکہ ان کو بیک کرنے والے پیچھے موجود تھے، امریکہ اور دوسرے لوگ. بڑی اہم آپ نے بات کی کہ یہ کو نیشنلٹی دینے والے یہ معاملہ بیسیکلی پچھلے گورنمنٹ جی. اور پلان کیا تھا؟ کیا 40,000 جو دوبارہ یہ ٹی پی کے لائے گئے جو ادھر افغانستان سے لا کے آباد کیے گئے، تو یہ سارا اسی شیطانی پلان کا حصہ تھا. اگلے پلان میں ایک چیز ہونی تھی کہ جناب حضرت عمران خان نیازی کو اوپر بھیج دیا جانا تھا سال کے بعد، اور فیض امین صاحب نے تاحیات بن جانا تھا. سمجھ آئے؟ اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کے کیا اتنا بڑی کوئی انسان اتنا بڑا فورسفل ہو سکتا ہے؟ جی. ہر ایک محکمے میں اوپر سے نیچے تک اس فیض حمید نے اپنے بندے لگا لیے تھے، جو ابھی تک فوج نکال کے تنگ آ گئی ہے. ہر محکمے میں، بلکہ سیولین بھی ہر محکمے میں اس کے بندے لگ چکے تھے. انہوں نے اتنی بری طرح گرفت حاصل کر لی تھی کہ اسے توڑنا بڑا مشکل تھا. یہ آپ کو بھی شاید کچھ پتا ہوگا. یہ اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا تھا کہ اس نے آرمی چیف کو بالکل 0 کر دیا تھا اور اپنا وہ لے کے چلا تھا. تو عمران خان نیازی صاحب بھی 20% پہ یہ بیچنے کو تیار ہو گئے تھے. کوئٹہ پلانٹ کے شیئر $80 بلین کے عوض. یہ بات بھی باہر آئے گی، آ بھی چکی ہے. لوگ ایسا سمجھیں گے. لوگوں جو غریب باہر بیٹھے ہیں وہ تو میڈیا کی زبان سمجھتے ہیں، وہ پیسے بھیجتے ہیں یہاں پہ. ان کی فیملیوں والے ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. تو وہ مل ملا کے ان لوگوں نے کم از کم 60 کہتا ہوں 70% لوگ ان کے حامی ہو چکے تھے. تو جب ان کی امیدیں ٹوٹی تو یہ مایوسی پھیلی جو آپ بات کر رہے ہیں. یعنی اتنی لمبی جو تمہید تھی وہ اس میرے سوال کے پیچھے یہ ساری وجوہات جی مین یہ تھی کہ لوگوں نے اتنی امیدیں لگا لیں کہ یہ جناب آ گئے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل میں عمران نیازی ایک پاگل آدمی ہے اور اس کے جو پیچھے لگے وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور مایوسی اور غصے کی وجہ سے مزید پاگل ہوتے جا رہے ہیں. یہ اسی سٹیج پہ پہنچ جائیں گے اگر انہوں نے اس سے شست پر نہ کی. اتنی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی عمران خان گورنمنٹ کے بارے میں کہ یہ $100 بلین آئیں گے، جی 10 ہم IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 50 عوام پہ خرچ ہوں گے. یعنی یہ جب یہ امیدیں ٹوٹی تو وہ جو مایوسی جو پیچھے چلی آ رہی تھی وہ 50 گنا زیادہ ہوگی. یہ ڈاکٹرائن جو سمجھ آنے والی بات ہے. ویسے ایک ضمنی سوال ہے، وہ
سوال ایسے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. معذرت کے ساتھ اگر آپ تھکاوٹ تو کبھی ہوتی نہیں, کوئی ڈسٹربنس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. پلیز. یہ جو روحانی لوگ ہیں یہ نارملی جو ہے نا یہ سیاست اور نظام حکومت اور ان سے یہ ہمیشہ دور رہے. جو میرے پاس روحانیت کی جو تاریخ میرے پاس اس سے کہانیوں کی صورت میں کتابوں کی صورت میں نظر آئی. آپ شاید پہلے ایسے دعوے دار ہیں روحانیت کے ماہر جو سیاست کے اوپر نہ صرف گروپ رکھتے ہیں بلکہ اس میں مسلسل جو ہے پینیٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے دنیا میں بہت زیادہ بے انصافی, انجسٹس اور بہت زیادہ ظلم, زیادتی اور عجیب عجیب چیزیں نظر آئیں. اس کو میں نے جب سمجھنے کی کوشش کی تو میں چلتا چلتا ورلڈ اکانومی, ورلڈ پولیٹکس پہ چلا گیا. پھر مجھے اوپر بیٹھ کے یہ چیزیں نظر آنی شروع ہوگی. اب میں واقعات کا واقف نہیں ہوتا کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آج حملہ ہوا, آج اتنے بندے چلے گئے. میں ان چیزوں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہاں, میں وہ دیکھ کے بس یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. نہ میں سیاست کا کوئی ماہر اپنے آپ کو کہتا ہوں. میں روحانیت کا ماہر ضرور ہوں. جس کو شک ہے وہ آ کے سوال کرے اور اس پہ بات چیت کرے. لیکن میں نے ورلڈ اکانومی, ورلڈ پولیٹکس کو اتنا سمجھ لیا کہ میں اچھے برے نظریے کو سمجھنے کے قابل ہو گیا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اور پھر میں اس پہ جب اوپر سے آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کے لیے دیکھنا, سمجھنا چیزوں کو بڑا آسان ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اصول سمجھ جائیں روحانیت کے تو آپ کے لیے دنیا میں کسی بھی چیز کو سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سٹل جو اسپیشلسٹ ہے وہ اپنی فیلڈ کو بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ برسوں سے کام کر رہا ہے. لیکن ہم لوگ جو ایک اسپیشلسٹ ہے جو 10 برسوں سے یا 20 سے لگا ہوا ہے, میرے خیال ہے کہ ایک صحیح روحانی بندہ 2 مہینوں میں اس سے بہتر انفارمیشن اکٹھی کر لیتا ہے. میڈیا پہ ساری نالج پڑی ہوئی ہے. آپ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے, آپ کو سوچنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور ایک طریقہ ہے جس کو آپ ضرور استعمال کریں. جو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو ایک تعلق سیاسی گھرانے سے جو آپ جی وہ یہ وجہ نہیں ہے اس پالیٹکس کے اندر, جی نہیں, اس طرح سے افیئرس کے اندر جی نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. خالصتاً جو ہے ذاتی تکلیف تھی کہ ہم مسلمان کیوں دنیا میں کتے بنے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا رہے آپ کو شاید کم اندازہ ہوگا, مجھے زیادہ ہے. تو ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا, یہ سیریا, عراق اور اس کو آپ جا کے دیکھیں تو 25 نہیں 40% بندے بھیک مانگتے پہ رہے ہیں رات. جو سعودیہ کے ایکول لیول پہ اس کا تیل اور یہ چیزیں تھیں اور اس سے بہت رچ کنٹری تھا, اس کے ساتھ کیوں ہوا. پھر دوسرا دیکھتے 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 پھر ساری چیزیں ان کا لنک بھی سمجھ آ گیا. تو ڈیٹیل میں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں 2-3 دنوں میں انفارمیشن اکٹھی کر لیتا ہوں. لیکن فضول میرے لیے, کیونکہ میں اب اس کو چھوڑ کے انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھ کے اب دوبارہ روحانیت پہ فوکس کر رہا ہوں زیادہ زیادہ. اچھا, یعنی آپ جو ہے نا, میرا اگلا میں سوال پولیٹکس کے بارے جی جی کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں جی پاکستان کا کوئی کردار, ایک تو ہمارے پاس ایک گلومالائی کردار میں ملتا ہے, لگتا ہے جیسے پوری دنیا کی پالیٹکس پاکستان کی چل جی 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 آپ کے خیال میں کتنی ریئلٹی ہے کہ پاکستان کا کوئی پالیٹکس ہے اور دیکھیں پاکستان کا پہلے تو آپ لوکیشن دیکھیں, بڑی آسان سی ہے اور اس نے کردار تو اس نے اپنے ایریے میں بہت سا ادا کر لیا. کشمیر سے آدھا کشمیر انڈیا سے چھین لیا, انڈیا کچھ نہ کر سکا. ٹھیک ہے, یہ جو بلوچستان تھا اس نے کنفیڈریشن کی تھی پاکستان سے, پاکستان نے اس کا زیادہ تر حصہ ملا بھی لیا کنفیڈریشن. اس کے بہت سے ایسے کارنامے اگر آپ کسی انڈین سے بات کریں تو وہ آپ کو کہے گا جو سمجھدار ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ کر لیا. یہ شمال مغربی صوبہ ہے, یہ کشمیر سے علیحدہ کر کے اپنا حصہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے عام لوگ نہیں جانتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ 60% دنیا کی آبادی ایشیا میں ہے. ہم ایک طرف کس کے ہمسائے ہیں, چائنا کی, دوسرے سے انڈیا کے. یہ دونوں ابھرتی طاقتیں ہیں. چائنا جو ہے سپر پاور بن چکا ہے, یہ پہلے اکنامک پاور تھا, اب 6 جنریشن اور جو ہے ڈرون جو اس نے ہائپرسونک ڈرون, اسپیشل ڈرون اور فلاں اور دوسرا, اب یہ اس کے لیے اگلا سٹیپ بڑا آسان ہے. اس کے لیے پوری دنیا کنٹرول کرنا ہے
ابھی یہ روس کو یوز کر کے ادھر ان کو بیزی کر دیا اس نے نا. یہاں پہ ایک سوال ہے اچھا سوری، اور پوری دنیا میں جو پاکستان ہے یہ واحد اسلامی دنیا کا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کی وجہ سے آج سعودیہ محفوظ کھڑا ہے مڈل ایسٹ، ورنہ اسرائیل 2 دنوں میں قبضہ کرتا، اور دنیا کی طاقتوں کا شیوا رہا ہے کہ یہ بالکل لحاظ نہیں کرتے. اگر آج موقع ملے امریکہ کو تو وہ جا کے پاناما پہ پچھلے دنوں یہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. کیا ملک ہے اس کا، شیواز والا کیا کہتے ہیں اسے، ہاں چلیں پاناما کے اوپر جو ملک ہے جس کے اوپر شیواز تھا جس کا ہیڈ، میں نام کئی دفعہ مکس کر جاتا ہوں، تو وہ وینزویلا، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، روس نے شپ بھیجے دوسرے. یہ ملک قبضہ اسی طرح کرتے ہیں، افغانستان پہ آیا یہاں پہ منرل نکال کے لے گیا، دوسرے ملکوں میں فوجیں بھیجتا ہے، وہ جو کچھ مرضی ہے کرتا رہتا ہے. عراق سے یہ تیل چوری کرتا ہے مختلف صورتوں میں. بعد میں جی، تو یہ طاقت کی دنیا میں طاقت ہی جو قانون ہے، اور پاکستان اس میں اب کھڑا ہو رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ہمارے لیے ایک فائنینشیل چیلنج ہے، ہم جو اس کو اب انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں ہم اسے بھی کور کر لیں گے، اور اسے آپ بڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نہ صرف ایک خطے میں ایک بھرپور، یہ دنیا پوری میں اس کا اہم کردار ہوگا. یعنی یہ جو مالائی داستان ہے یہ داستان نہیں بس اچھا، ریئلٹی ہے. میں آپ کو اس کی ایک وجہ اور بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک انرجی کی گیم ہو رہی ہے. جہاں انرجی ایک برکت ہوتی ہے جو ایک ملک میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس برکت میں انصاف، نظام انصاف، اور وہاں پہ جو آپ آسائشیں دیتے ہیں اس کا ضرور تعلق ہوتا ہے. روٹی، کپڑا، مکان، امن و امان، پیار محبت، یہ ویسٹ میں چلی گئی تھی، انہوں نے اپنے ملکوں میں دی، وہاں پہ برکت آ گئی. آپ پچھلے 300 سال دیکھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ملکوں میں ہم سے بہتر سسٹم دیا. اب وہ برکت واپس ہم نے لانی ہے، اور آنی شروع ہو گئی. اب جب یہاں پہ بہتر ہوگی، یہی حالات جو ہیں، اللہ کا قانون جہاں نافذ ہوگا تو پاکستان دنیا کی پاور بنے گا. اللہ کے قانون میں انسانیت آگے ہے. آج بھی ویسٹرن ملک اپنے لوگوں کے لیے انسانیت میں بہتر ہے ہم سے، اسی وجہ سے وہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں. لیکن اگلے چند سالوں میں ہم وہ سسٹم بھی یہاں لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم پیسہ بھی بہت زیادہ یہاں ہوگا، اور ہر طرف سے ہم ٹیکنالوجی بھی ہوگی. آلریڈی ٹیکنالوجی شفٹ ہونی شروع ہو چکی ہے. پاکستان نے انتہائی بھوکا رہتے ہوئے اس پہ بہت کچھ کر لیا ہے. دیکھیں انہوں JF تھنڈر کتنے بیچ دیے، چائنا ایک بھی جہاز بیچنے میں کامیاب نہیں ہوا. پاکستان سے 36 بلین ڈالر کے ان کو آرڈر مل چکے ہیں، جو اگر ان کو ایکچولی تو 10 بلین ڈالر کے ہوتے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. 36 بلین ڈالر کے آلریڈی ہو چکے ہیں. اچھا.